اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ سورہ طٰہٰ آیات 14 سے 16۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ میں گئے انگارہ لینے، اللہ تعالیٰ سے وہاں بات ہوئی اور آپ کو یہ نصیحت کی گئی فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتے اتار دیجئے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور جو وحی کیا جائے اسے غور سے سنیں۔ اب اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اننی بلا شبہ میں ہی، انا میں، اللہ ہوں، کہ موسیٰ کہ یقیناً میں ہی تمہارا اللہ ہوں، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا انا سوائے میرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اولین تعلیم دی گئی وہ وہی تعلیم ہے جو تمام انبیاء کو دی گئی۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، یہی عقیدہ مرکز دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ کو لوگ ہمیشہ مانتے رہے، تصورات مختلف رہے۔ یہ جو آج ایک حماقت موجود ہے ہمارے معاشرے میں کہ سرے سے اللہ ہی کے وجود کا انکار، یہ جہالت اس وقت نہیں تھی۔ البتہ شرک کی ضلالت ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں انسان پر حملہ آور ہوتی رہی ہے۔ یہ وہی بات ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگو تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں لفظ میں، انا یقیناً، اننی بلا شبہ میں، انا کا معنی بھی میں، اور لا الہ الا انا نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، انا، تو یہ 3 بار لفظ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو جب سرے سے اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے کہ جو لائق عبادت ہو، فاعبدنی، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ دوسری ہدایت کہ عبادت بھی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی، عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس کا اظہار ہم اس طرح کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یاد رہے عبادت میں احکامات کو ماننا، اطاعت کرنا، اسی کی غلامی کا اقرار کرنا اور عملی طور پر اس کا ثبوت دینا، اسی سے وفاداری کرنا، اسی کے لیے مناجات، اسی کے لیے تسبیحات اور اسی کی ہر چیز کو تسلیم کرنا۔ تو جس طرح اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کی عبادات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کرنا نماز، لِذِكْرِي، میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ تو عبادات میں نماز پھر خاص عبادت ہے، اس لیے فاعبدنی وہ عام تھا اور اقم الصلاۃ سے نماز کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا سب سے اہم طریقہ یا سب سے مؤثر ذریعہ نماز ہی ہے۔ جو لوگ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں وہ خیر سے جڑے رہتے ہیں۔ توحید اور عبدیت کا سب سے بہترین مظہر نماز ہی ہے، اس کی عملی کیفیت نماز ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا، جس نے نماز کو گھرا دیا اس نے دین کو گھرا دیا۔ تو نماز کی ایک مسلم حیثیت ہے دین کے اندر۔ ان الساعۃ، یقیناً قیامت، آتیۃ، ضرور آنے والی ہے۔ تو قیامت پر ایمان یہ بھی بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اکاد اخفیہا، میں اسے چھپائے رکھوں گا، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، جزا دی جائے، کل نفس، ہر جان کو، ہر نفس کو، بما تسعی، جو اس نے عمل کیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ بھی ہو گیا اور ساتھ مقصد بھی بیان کر دیا گیا کہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، اس لیے قیامت قائم کی جائے گی۔ لفظ عقادو کے اندر
قربت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ و اخفیہا میں نہایت بلیغ انداز اپنایا گیا ہے، جو لوگ عربی کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کو چھپائے رکھوں گا، بلکہ فرمایا کہ قریب ہے کہ میں اس کو چھپا ہی رکھوں۔ اور پھر یاد رہے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو ہے بھی نہیں۔ اس لیے ایک اور جگہ پر فرمایا لا تأتیکم الا بغتۃ، پس وہ تم پر اچانک ہی آ دھمکے گی۔ فلا یصدنک، پس ہرگز نہ روک دے آپ کو۔ عرب مفسرین نے فلا یصدنک کا ترجمہ فلا یصرفنک کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کو پھیر نہ دے، عنہا اس سے یعنی نماز سے، من لا یؤمن جو نہیں ایمان لاتا، بہا اس پر یعنی قیامت پر۔ تو اب جس شخص کا قیامت پر یقین نہیں ہوگا وہ شخص نماز بھی نہیں پڑھے گا، تو ایسا شخص آپ کو نماز سے روک نہ دے۔ تو نماز کا تعلق قیامت کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ جس شخص کا آخرت پر یقین ہوگا وہ یقیناً نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ اور یاد رہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل ایمان سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو یقیناً نماز سے روکنے والے لوگ وہی ہوں گے جو ایمان نہیں لاتے، واتبع ہواہ، اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، اپنی خواہشات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنی خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں۔ فتردا، تو پس وہ آپ کو ہلاک کر دیں گے، کیونکہ جو بھی شخص نماز سے غافل ہو جائے گا پھر اس کے لیے ہلاکت ہی ہے۔ جس طرح یہودیوں کے بارے میں آیا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ پھر ان کے بعد ایسے جانشین آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔